بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ثم قال إذا دخل النور في الصدر انفسح قيل وهل لتلك من علم يعرف به قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اللہ جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس سے وہ پہچانا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دنیا دھوکے کے گھر سے دل کا اکھڑ جانا اور ہمیشہ ہمیشہ جو رہنے کا گھر ہے وہاں دل کا لگنا اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ انسان جب مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ پہلے غیر مسلم ہو پھر مسلمان ہو یا پیدائشی مسلمان ہو جیسے ہم لوگ ہیں عام طور سے، تو کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تقلیداً مسلمان رہتا ہے کہ ماں باپ نے کہہ دیا لہذا میں مسلمان ہوں، لہذا ہمارا دین ٹھیک ہے، حق ہے، سچ ہے۔ لیکن پھر اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے، آدمی اگر محنت کوشش میں لگا رہے، اللہ سے مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے اطمینان اور شرح صدر نصیب فرما دیتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر آدمی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت میں پڑھا اور پھر اس کی آگے تفصیل بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جب نور ایمان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، سینے میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اس میں بڑی وسعت آ جاتی ہے، یعنی وہ جو پہلے ایک تنگی محسوس کرتا ہے، محدود اپنی وہ صلاحیت محسوس کرتا ہے، اس سے نکل جاتا ہے، اللہ اس کو شرح صدر نصیب کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کے بارے میں اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اسے دین کی کسی بات پر اشکال باقی نہیں رہتا، اسے سارا کا سارا دین بالکل عین فطرت اور عین حقیقت اور حق معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر فضل ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے سبب کے طور پر محنت، کوشش، طلب یہ بندے کی ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے کیسے پتہ چلے گا کہ اس بندے کو شرح صدر ہو گیا اسلام کے بارے میں؟ تو اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے، 3 علامتیں بیان فرمائی۔ ایک پہلی یہ ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یعنی دنیا جس میں انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے،
ایک سب سے بڑا دھوکہ یہ لگتا ہے کہ مرنے والے سب مر گئے، میں نے نہیں مرنا، اور دوسرا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میں اگر دنیا سے جاؤں گا تو یہ سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، میں نے ساری دنیا کے نظام کو سہارا دے رکھا ہے، گھر کو، کاروبار کو، سب چیزوں کو میں نے سہارا دے رکھا ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ پھر یہ دھوکہ، اور تیسرا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے مرنا تو ہے میں نے، لیکن ابھی بہت لمبی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، وقت جب آئے گا دیکھی جائے گی، ابھی جوانی ہے، ابھی ادھیڑ عمر ہے، ابھی بڑھاپا نہیں آیا، ابھی مجھے نیک بننے کی اور اللہ کے راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مختلف قسم کے دھوکے انسان کو لگتے رہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پوری محنت کوشش اسی دنیا کے گھر کو بنانے میں جھونک ڈالتا ہے، حالانکہ یہ گھر چھوڑ کے جانا ہے اس نے، جس گھر سے جنازہ نکلے وہ کہتے ہیں گھر نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ والانابہ الی دار الخلود، اس دنیا کے گھر سے جب دل اکھڑا تو پھر دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ جنت کی طرف اور آخرت کی طرف دل لگنا شروع ہو جائے، یہ نہ ہو کہ اس دنیا سے بھی اکھڑ گیا اور آگے کہیں لگا نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ بیچارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن یہ وہ، تو دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں، لیکن آگے آخرت کا شوق نہیں ہوتا، جس وجہ سے خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کا نقصان بھی اٹھایا، خودکشی کر لی، مر گئے، اور آخرت کا نقصان بھی اٹھایا کہ قیامت تک کے لیے عذاب اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے دوسری چیز یہ بھی ضروری ہے کہ جنت کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، اللہ کے دیدار کا شوق ہو۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ والاستعداد للموت قبل نزولی، یعنی یہ دونوں باتیں زبانی جمع خرچ نہ ہو، آدمی کہے کہ میرا دنیا سے دل اکھڑا ہوا ہے اور جنت کا مجھے بڑا شوق ہے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو کھوٹا۔ فرمایا کہ عمل میں یہ ہو کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، پتہ چلے کہ اس بندے نے واقعی اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہے کہ دنیا چھوڑنی ہے اور آخرت میں جانا ہے، تو اس کے لیے تیاری میں لگ۔ جیسے کسی کا سفر ہو، حج کا سفر ہے کسی خوش نصیب آدمی کا، تو کئی دن پہلے سے آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر ایک فکر سی سوار ہوتی ہے، میں نے جانا ہے، یہ بھی چیز کر لو، یہ بنا لو، یوں کر لو، وہ کر لو، اور اہتمامات سارے اس کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب جانا یقینی ہے تو اس کے لیے تیاری بھی اسی حساب سے آدمی کو کرنی چاہیے اور تیاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کیفیت نصیب فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین۔